Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة وزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت کی ریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی لائق و سزاوار ہے۔ وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء و حسنہ میں۔ وہ اکیلا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہ ساری کائنات کو تنہا ہی چلا رہا ہے۔ اسے رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہماری رہنمائی و رہبری کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو شرک سے روکا، اللہ کے نافرمانی سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، جو ان کی قوم شرک میں، بدعات و خرافات میں، من گھڑت چیزوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کی اٹاٹوٹ تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، تو ایسے قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی اور ان کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی پر اور آپ کے تمام صحابہ پر، تمام اہل ایمان پر درود و سلام نازل ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ عز و جل نے
ہمیں جب بھیجا ہے تو اس میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلایا ہے کہ تمہیں کس طرح رہنا ہے، کس انداز سے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے آپ کی تعلیمات ہیں اور آپ کے نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے، آپ نے کس طرح سے اس دنیا میں رہ کر لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ بھائیوں، آج میرے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے غرور و تکبر اور اس کا انجام کیا ہے۔ گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ جیسے کہ خود رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے زمین و آسمانوں میں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یہ بڑائی کرنا، گھمنڈ اور تکبر کرنا یہ میری چادر ہے، والعظمۃ ازاری، اور یہ بڑائی کرنا، عظمت کرنا یہ میری ازار ہے، میرا ازار بد ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جو شخص بھی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں مجھ سے مخالفت کرے، مجھ سے جھگڑا کرے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے، اَدَخْتُهُ فِي النَّارِ، تو ایسے شخص کو میں آگ میں ڈال دوں گا، آگ میں ڈھکیل دوں گا، وَأَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ، میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑائی کرنا، گھمنڈ کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، بندوں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گویا کہ وہ مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی چیز سے وہ چھین رہا ہے، اللہ کے حق کو چھین رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو سیدھے سے جہنم میں پھینکنے والا ہے۔ حضرات کرام، جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے شیطان سے، وہی گھمنڈ تھا، یہی تکبر تھا، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھینک دیا اور کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا چونکہ تو مردود ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے دلیلیں دینا شروع کر دیا اور انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخر کیوں تم اس طرح گھمنڈ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اس کو آخر اس کا انجام جہنم بنا دیا اور دنیا میں اس کو بھیج دیا اور جنت سے اس کو نکال دیا۔ تو محترم حاضرین کرام، اسی طریقے سے سابقہ اقوام میں بہت سے ایسی قومیں آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، مال و دولت سے نوازا، عزت و شہرت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کی طرف انہوں نے ان کو 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، اپنے قوم کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو حقیر سمجھا اور نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ عز و جل نے بھی ان کو آسمان سے جو طوفانی بارش اور زمین سے جو چشمے اگال کر ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح قوم عاد کا بھی معاملہ ہوا، انہوں نے بھی گھمنڈ کیا اور تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، رہے آج انہوں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بڑا طاقتور اور ہم سے بڑا سخت کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بڑا طاقتور ہے،
وہ ان سے بڑا سخت ہے۔ تو یہ رب العالمین نے پھر ان کو آسمان سے ایسی طوفانی ہوائیں بھیجی، ایسی طوفانی ہوائیں، اور جس کی وجہ سے یہ کھوکھلے تنے بن گئے، کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح یہ گر پڑے، جو 7 راتیں اور 8 دن جو ان پر تیز تند جو ہوائیں چلی، تو اس طرح سے ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، یہ جو ہے نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح قوم سمود کا معاملہ ہے، انہوں نے بھی سمود علیہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا، ان کے بات کا انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے، اور ان کی قوم کو جو ان پر ایمان لائے تھے حقیر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر ایک سخت چیخ بھیجی اور زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تہس نہس ہو گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو جو بھی تکبر کیا اس دنیا میں، اس کا معاملہ برا ہوا۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں فرعون نے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، بلند بالا رب ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا اور جو ہوتا کھانے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا، تو اس وقت کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لایا۔ اب وہاں پر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو تم اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں۔ اس سے پہلے تم نافرمانی کر چکا ہے اور تم مفسدوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج تک نشان عبرت بنا دیا ہے، اور پوری دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو بڑا کہا وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا، آپ کے قوم نے بھی یہی کہا کہ کیا ہم اس مجنون، اس دیوانے، اس پاگل کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تو گھمنڈ اور تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم اس مجنون، اس پاگل کی بات کو قبول کر کے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اس کی بات کو مان لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ مجنون نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، بلکہ سچا رسول ہے۔ بل جاء بالحق، اس نے یہ حق لے کر آیا ہے، اور اپنے سے پہلے رسولوں کی اس نے تصدیق کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو سابقہ اقوام کا جو تذکرہ فرمایا ہے۔ محترم حاضرین، ان تمام واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے اس پر ہم کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں، کبھی بھی تکبر نہ کریں، ہمیشہ اپنے اندر تواضع رکھیں، انکساری پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو نرم انداز میں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی ان سے الجھ جاتا ہے، کوئی جھگڑا کرنے لگتا ہے تو سلام کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو نیک بندے رحمان کے بندوں کا معاملہ ہے۔ محترم حاضرین کرام، لوگ دنیا میں آج اتنے گھمنڈ ہو گئے ہیں، گھمنڈی ہو گئے ہیں، اتنے متکبر ہو گئے ہیں، آخر کس بات پر ان کو تکبر ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر وہ وقت نہیں گزرا ہے کہ اس سے پہلے وہ کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں تھا۔ ایک حقیر پانی کے نطفے سے جو ملا جلا نطفہ ہے، مرد اور عورت کا نطفہ ہے، اس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ آخر اس انسان کو کس بات پر گھمنڈ ہوا، کس بات پر غرور تکبر ہوا؟ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔
وہ کچھ نہیں رہے گا، آخر کیوں گھمنڈ کرتا ہے، کیوں تکبر کرتا ہے؟ محترم ناظرین، آج جو لوگ گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے مال و دولت پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے اور خوبصورتی سے نوازا ہے تو وہ عورتیں گھمنڈ کرتی ہیں، وہ مرد گھمنڈ کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے تو اپنے صحت و تندرستی پر وہ گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنی باڈی کو دکھلاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ عز و جل نے علم سے نوازا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ڈگری کی بنیاد پر، اپنے سند کی بنیاد پر، اپنے پوزیشن کی بنیاد پر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اگر اللہ عز و جل نے کسی کو جاہ و منصب سے نوازا ہے، کسی کو کرسی سے نوازا ہے، کسی کو لیڈر بنایا ہے تو اپنے اس لیڈری پر، اپنے وہ کرسی پر گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں۔ لیکن یہ گھمنڈ اور تکبر یہ رہنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے فرعون کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، حامان کا گھمنڈ ختم ہو گیا اور جو قارون کا جو ہے خزانے ختم ہو گئے اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، یہ رہنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے والا ہے۔ محترم حاضرین کرام، قارون نے جو تکبر کیا، جو گھمنڈ کیا، وہی مال اور دولت کی بنیاد پر اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھی جس کو جو بہت بڑی جماعت اس اونٹوں پر جو ہے بہلا نہیں سکتی تھی، اونٹوں پر اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ کافی بڑی جماعت، وہ بڑی طاقتور جماعت، اس کی خزانوں کی چابیوں کو اٹھانا ان کو مشکل تھا، اتنے بڑے خزانے کا وہ مالک تھا اور اس نے اپنے مال پر، اپنے علم پر اس نے گھمنڈ کیا۔ اور جب وہ لوگوں کے سامنے اپنے پورے فوج کے ساتھ، اپنی پوری عزت و شان و شوکت کے ساتھ نکلا اور اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کا گھمنڈ پسند نہیں آیا، اللہ عز و جل نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے جو ہے محل کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص چل رہا تھا، بینما رجل یمشی فی بردیہ، ایک آدمی ایک مرتبہ چل رہا تھا اور اس کو اس کی جو خوبصورت چادر پہنے ہوئے تھا اور قد اعجبته نفسه، اس کو جو ہے اپنی خوبصورتی پسند آ گئی، یعنی اپنے آپ میں وہ مگن تھا اور گھمنڈ کر رہا تھا کہ میں خوبصورت ہوں، میں بہت اچھے لباس پہنا ہوا ہوں۔ تو اللہ عز و جل کو یہ بات پسند نہیں آئی تو پھر اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو زمین کے اندر گہرائیوں میں وہ جاتا چلا جائے گا، دھستا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ عز و جل کو بالکل پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو گھمنڈ سے چلتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے مال و دولت، اپنے خوبصورتی کی بنیاد پر اس طرح اتراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے جو کچھ انسان کو دیا ہے ایک اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کا صحیح حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس مال کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرو۔ لیکن یہ قارون تھا کہ اس کو جب نصیحت کی گئی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دنیا کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کر، اور لوگوں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جیسے احسان کیا ہے، جیسے تجھ میں مال و دولت دے کر احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ لیکن اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ آج بھی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے نالج کی بنیاد پر اور اپنے جو ہے یعنی جو اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر ہم کما رہے ہیں اور ہم بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، تو اس انسان کے لیے سوائے بدبختی کے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی خیر بنا لے، اپنی جو آخرت کی فکر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کے حقوق ادا کرے، اللہ کے بندوں پر اس کو خرچ کرے۔ حاضرین کرام،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی, کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لست ابھی آگے چل کر تو کبھی اپنے سیدھے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکے گا, اور اس کا سیدھا ہاتھ اس کے بعد کبھی نہیں اٹھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ کہ وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی گھمنڈ ہوگا, غرور ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو, وہ اچھی چیزیں استعمال کرے, تو کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس. فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور جمال کو, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لیکن گھمنڈ یہ ہے, تکبر یہ ہے کہ بطر الحق, حق کو نہ ماننا, حق کا انکار کرنا, وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا, اپنے سے گھٹیا سمجھنا. یہ ہے تکبر, یہ ہے گھمنڈ, یہ ہے غرور, جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور آج کل لوگ اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں. اور یہ عادت ہماری بہنوں میں بھی بہت زیادہ ہے, ہماری بہنوں میں بہت زیادہ ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں, میں ہی جو ہے بہت اچھے کپڑے پہنتی ہوں, میرا رہن سہن ہی بڑا اچھا ہے, اور دوسروں پر انگلیاں اٹھاتی ہیں, دوسروں پر جو ہے تانے کستی ہیں. ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں, وہ گھمنڈ اور تکبر نہ کریں. ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے, صحت دے کر, مال دے کر, عزت و شہرت دے کر, اور دولت دے کر, عہدہ اور منصب دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. محترم حاضرین کرام, لوگ جو ہے اس طرح گھمنڈ اور تکبر کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, مگر بڑے آدمی سے جو محلے کا بڑا ہے, یا پھر پوزیشن میں بڑا ہے, مال و دولت میں بڑا ہے, کوئی چھوٹا آدمی جو اس کا مقام معاشرے میں زیادہ بڑا نہیں ہے اور اس سے کچھ بات کرتا ہے, کوئی ایسی چھوٹی بات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گھمنڈ میں, تکبر میں لا کر پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو, میرا مقام و مرتبہ کیا جانتے ہو, کہ جانتے ہو میں کون ہوں. تو اپنے آپ کو جو ہے بڑا اور آگے والے کو چھوٹا سمجھ کر اس طرح گھمنڈی سے بات کرتا ہے. آج کا انسان ایسا متکبر ہو گیا ہے, اور یہی چیز سابقہ اقوام میں تھی, یہی چیز شیطان کے اندر بھی تھی. شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ذلیل و خوار کر دیا. تو ایسے لوگ جو دنیا میں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تو ان کا بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. ان کو بھی آخرکار ذلیل و خوار ہونا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے, فرمایا کہ جو متکبر لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے چوٹیوں کی طرح اس طرح جو جمع کی جائیں گے, اور ان کو روندا جائے گا جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. تو دنیا میں لوگ متکبر ہیں, گھمنڈی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں, اور توبہ کریں اپنے گھمنڈ سے, اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں. محترم حاضرین کرام, تکبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تکبر ہے اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنا, جیسے کہ حدیث پچھلے گزری ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, اللہ کی باتوں کا انکار کرنا, اور اپنے یعنی اللہ عز و جل کی جو باتوں کی مخالفت کرنا تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توحید کو قبول کرو, شرک سے پرہیز کرو, شرک سے بچو. اللہ نے منع کیا ہے اللہ کی نافرمانی سے, جھوٹ سے منع کیا ہے,
چوری سے منع کیا ہے، امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے، اور غیبت کرنے سے منع کیا ہے، لوگوں کے ساتھ مسخرہ پن کرنے سے منع کیا ہے، لوگوں کو حقیر جاننے سے منع کیا ہے۔ اس طرح کے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لیکن لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، لیکن لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہے، لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ گھمنڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھمنڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیں گے، رکوع کرنا چاہیں گے، جو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، رکوع اور سجدہ اللہ کی خاطر کرتے تھے، وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، رکوع کرنے لگیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی تھے، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکنے سے رکتے تھے، گھمنڈ کرنے والے تھے، ان کی پیٹھ تختے کی طرح بن جائے گی، وہ جھک نہیں پائیں گے، وہ اللہ کے سامنے رکوع نہیں کر پائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عاجز بن جاؤ اللہ کے سامنے، ورنہ کل قیامت کے دن پچھتاوا کرنا پڑے گا اور اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دوسری قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، آپ کی باتوں کا انکار کرنا۔ بہت سارے لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، میلاد النبی منانا بدعت ہے، فاتحہ دینا جو خیر غیر شرعی طریقے سے فاتحہ ہے تو اس طرح کرنا بدعت ہے، غیر اللہ کی سامنے اس کے اوپر چادریں چڑھانا اور پھول ڈالنا قبروں پر، یہ تمام چیزیں شرک بدعات میں شامل ہے، لیکن لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے، لیکن لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، لیکن انسان صحیح مسلمان اور سیدھے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ لیکن آج کل لوگ اسٹائل کے نام پر وہ جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے اور پیتے ہیں اور اسی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مثال ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، اور تیسری جو قسم ہے وہ لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا اور جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی گھمنڈ کرنا، جیسے کہ حدیث جو دوسری ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے، بڑائی کبریائی یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس یہ جو ہے یعنی لوگوں کے ساتھ گھمنڈ کرنا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ محترم حاضرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ایسے نافرمانیاں تو نہیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیا لوگوں کے ساتھ میں گھمنڈ تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کیا میں گھمنڈ تو نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا میں گھمنڈ تو نہیں کر رہا ہوں؟ اگر ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جو تو موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے اور گھمنڈی کی حالت میں وہ اللہ سے ملتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لقي الله وهو عليه غضبان، اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا شخص اول مرحلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ایسا شخص حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کا جائزہ لیں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی، کتنی انکساری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کرتے، بڑوں کی بھی عزت کرتے اور فرماتے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ نہ کرے۔
جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اس کا مقام اونچا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے آپ کسی کو مار دیں، کسی کو تکلیف دیں اور سمجھے کہ لوگ میری عزت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کو معاف کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں اور ان سے اچھے اخلاق سے بات کریں، لوگ آپ کی عزت کریں گے، اس طرح آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا۔ لوگوں پر دادا گیری کر کے یہ مقام و مرتبہ جمانا چاہیں گے تو کبھی ہماری عزت لوگوں کے درمیان نہیں ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو تواضع اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین گھمنڈ سے، تکبر سے، غرور سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ آمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اندر تواضع انکساری عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے زندگیوں میں ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مال و اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عزت کی اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ تمام عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کی جان مال عزت باقوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو نئے نئے قوانین بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ اس کو ناکام کر دے۔ اے اللہ اس کو ناکام کر دے۔ مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه آمين. اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
اللہ چلایا